بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں آج ایک حقیقت اور سچائی پر مبنی گفتگو آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں، اور اپنے غیرت مند مسلمانوں سے میری یہ گفتگو ہے، اور میری اس گفتگو کو ہو سکے تو اپنے ملک پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے معزز جج صاحبان، معزز اقتدار اعلیٰ میں بیٹھنے والے ممبران اور جتنے بھی عہدیداران ہیں، ان تک میری اس گفتگو کو پہنچائیں۔ ممکن ہے کہ رب العالمین اس سچائی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کے ضمیر کو جھنجھوڑے اور وہ اپنے ضمیر کو جو سدھار سکیں اور اپنے سوئے ہوئے بے ضمیر دل کو جو ہے وہ جگا سکیں۔ تو آج میں ایک حقیقت، سچائی آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، وہ ذرا غور سے سنیے گا۔ پاکستانی عدلیہ سے بہتر تو کافروں کی عدلیہ نکلی۔ ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے، بہت ہی افسوس ہوتا ہے، مجبوراً ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ ہماری دل آزاری ہوئی ہے، ہمارا دل خون کے آنسو رو رہا ہے کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی ناموس پر ڈاکہ ڈالا جائے اور ہمارے معزز جج صاحبان خاموشی اختیار کر لیں۔ تو میں یہ حقیقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ ابھی زیادہ دن نہیں گزرے، 1-2 دن پہلے کی بات ہے، ایک نیوز چلی، اس میں یہ خبر ہم نے سنی کہ پاکستانی عدلیہ سے بہتر تو کافروں کی عدلیہ نکلی۔ اللہ کی قسم رونا آتا ہے۔ پاکستانی عدالتوں پر 70 سالوں سے اب تک کتنے لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں کی ہیں، مگر آج تک کسی ایک گستاخ رسول کو بھی سزا نہیں دی۔ الٹا ملک ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ جیسے غیرت مند مسلمان کو، جنہوں نے گستاخ رسول کو واصل جہنم کیا، ان کو اس جرم میں پھانسی دی گئی کہ ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک گستاخ رسول کو قتل کیا ہے۔ اس جرم کے اندر ملک ممتاز حسین عظیم مسلمان کو قتل کر دیا جاتا ہے، اسے شہید کر دیا جاتا ہے۔ کہا یہی جاتا ہے کہ اس نے گستاخ رسول کو واصل جہنم کیوں کیا۔ میں اپنے معزز عدالتوں کے جج صاحبان سے سوال کرتا ہوں کہ یہ کام آپ کا تھا، آپ نے اس کام کو سر انجام کیوں نہ دیا؟ جج آپ تھے، قاضی آپ تھے، جسٹس آپ تھے۔ جب آپ کے پاس یہ کیس آیا، یہ کیس آپ کے پاس پہنچا، تو آپ نے اپنا فیصلہ گستاخ رسول کے حوالے سے کیوں نہیں سنایا؟ یہ آپ کا کام تھا، آپ کا فرض تھا کہ گستاخ رسول کو آپ سولی پر لٹکاتے، لیکن آپ نے اسے نہیں لٹکایا۔ جب آپ نے نہیں لٹکایا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک عاشق رسول کے دل میں اس بات کو ڈال دیا کہ یہ گستاخ رسول ہو کر زمین پر رہے اور پھر نبی کا صدقہ کھائے، تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس عاشق رسول نے اسے واصل جہنم کیا، اور پھر آپ کی عدالتوں نے ملک ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم شخص کو جو ہے تختہ دار پر چڑھا دیا۔ تو معزز جج صاحبان، یہ کام آپ کا تھا، آپ نے نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے۔ اس لیے نہیں کیا کہ اپنی نوکری آپ کو پیاری ہے، اپنی نوکری کی فکر ہے آپ کو کہ کہیں اگر یہ کام آپ کرتے تو آپ کو اپنی نوکری سے ہاتھ دھونے پڑتے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو آپ کو اس سے کوئی سروکار نہیں۔ آخر کیوں یہ عوام آپ سے پوچھ رہی ہے، آخر کیوں؟ عدالتوں کی توہین ہو آپ فوراً سزا دے دیتے ہیں، اگر کوئی کسی لیڈر کو برا بھلا کہتا ہے تو آپ فوراً اسے طلب کر لیتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کائنات کے سب سے بڑے لیڈر کے متعلق، امام الانبیاء علیہ السلام کے متعلق لوگ اگر گستاخی کرتے ہیں، اس عظیم لیڈر کے متعلق گستاخی کرتے ہیں، آپ ان کو سزا کیوں نہیں دیتے؟ آخر کیوں؟ یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ عوام آپ سے سوال کرتی ہے، قوم آپ سے سوال کرتی ہے، آپ قوم کے مقروض ہیں، آپ بتائیں یہ آخر کب تک چلے گا؟ کب تک یہ چلے گا؟ میری امت مسلمہ کے تمام غیرت مند مسلمانوں سے، میری امت مسلمہ کے تمام غیرت مند مسلمانوں سے اپیل ہے کہ دعا کیا کریں ان ظالم عدلیہ ججوں اور حکمرانوں کے خلاف، جن کو اپنی عزتیں زیادہ عزیز ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سے۔ توہین عدالت پر تو فوراً سزا، مگر توہین رسالت پر جو ہے ان تمام ججوں کو سانپ سونگھ جاتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارے ملک کے اندر ابھی یہ کچھ دن پہلے کا جو ہے یہ مسئلہ ہے، کچھ دن پہلے کی بات ہے، ایک خاتون نے پولیس والے سے بدتمیزی کی، یہ نیوز پر دکھایا گیا، میڈیا نے دکھایا، اس کی بدتمیزی کرنے پر فوراً نوٹس لیا گیا کہ پولیس والے سے بدتمیزی کیوں کی، اور اسے سزا سنائی گی اور اسے جرمانہ ادا کرنے کا کہا گیا۔ معزز جج صاحبان، آپ معمولی سے پولیس افسر کے ساتھ بدتمیزی کرنے والی کا نوٹس تو لے لیں، اور جس نے نبی کریم علیہ السلام کی شان پر ڈاکہ ڈالا، آپ کی توہین کی، آسیہ ملعونہ نے آپ کی جو ہے توہین کی، گستاخی کی، عظیم رہنما کی گستاخی کی، ہمارے عظیم پیغمبر رسول کی گستاخی کی، اور عدالتیں اسے اپنا حکم سنا چکی ہیں، لیکن آج تک آپ نے اسے سزا نہیں دی، اسے تختہ دار پر، سولی پر نہیں لٹکایا۔ آخر کیوں نہیں کیا؟ یہ ہماری قوم آپ سے پوچھنا چاہتی ہے، آپ قوم کے مقروض ہیں، آپ جواب دیں، آخر کیوں نہیں اسے سولی پر لٹکا رہے آپ حضرات؟ کس چیز کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ تو میں اپنے ملت کے نوجوانوں سے، اپنے غیرت مند مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ جو ظالم ہیں، جو عدل فراہم کرنے والے، ان کے متعلق بات نہیں کر رہا میں، جو ظالم ہیں، جو حکمران ظالم ہیں، جو معزز سیٹوں پر بیٹھنے والے ظالم ہیں، ان کے والے سے بات کر رہا ہوں۔ جو عدل فراہم کرنے والے وہ ہمارے سر آنکھوں پر، انہیں ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں، جو عدل کو فراہم کرتے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب، آپ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، ثاقب نثار صاحب، ہم آپ کو سلوٹ پیش کرتے ہیں، لیکن آپ کی توجہ اس طرف بھی دلانا چاہتے ہیں، خدا کے لیے اب آپ کچھ مہینوں میں ریٹائر ہو جائیں گے، میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں، ہاتھ باندھ کر اپیل کر رہا ہوں، خدا کے لیے آپ ایسا فیصلہ، اس فیصلے جو سنا چکی ہے ہماری عدلیہ، اس پر عمل کروا جائیں۔ خدا کی قسم، ہم آپ کے قدم چومنے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے قدم چومنے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے غلام بن کر رہیں گے، ہم آپ کی غلامی کریں گے۔ آپ یہ فیصلہ سنائیں، آسیہ ملعونہ کو تختہ دار پر چڑھوائیں، سوری پر لٹکوائیں جتنا جلدی ہو سکے۔ اور پھر میں اپنے غیرت مند مسلمانوں سے دعا کرتا ہوں کہ وہ جو ظالم لوگ ہیں ان کے حوالے سے، ظالم حکمران ہوں، عدلیہ میں بیٹھنے والے کوئی بھی ہوں، ان کے حوالے سے دعا کیا کریں کہ اللہ ان سب ظالموں، ججوں، عدالتوں میں بیٹھنے والے جتنے بھی ظالم لوگ ہیں، ان سب حکمرانوں کو آپس میں لڑا کر تباہ و برباد کر دے۔ اللہم اہلک الظالمین بالظالمین، اللہم اہلک الظالمین بالظالمین،
اللہم اہلک الظالمین بالظالمین۔ یہ دعا کیا کریں یہ دعا۔ ہو سکتا ہے ہمارے حکمرانوں کو تھوڑی سی غیرت آ جائے اور وہ اس طرف بھی توجہ کریں، اور جو سازشیں ہو رہی ہیں ملک سے اس کو باہر لے جانے کی، ہو سکتا ہے ان کا ضمیر انہیں ملامت کرے کہ تم نے جا کر رسول اللہ کو آگے منہ دکھلانا ہے، قبر کے اندر رسول اللہ لے آنا ہے، شفاعت فرمانی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہونا ہے، تو وہاں پر کیا جواب دو گے؟ تو میں آپ سے مؤدبانہ ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں، اس ملونہ کو جتنا جلدی ہو سکے پھانسی پر، تختہ دار پر، سولی پر لٹکایا جائے۔ اب مزید اس میں جو ہے تاخیر نہ کی جائے۔ ہماری پوری قوم کی تمام عدل فراہم کرنے والے اداروں سے اور عدل فراہم کرنے والے معززین سے بہت امیدیں وابستہ ہیں۔ خدا کے لیے آپ ہماری امیدوں پر پانی نہ پھیریں۔ اگر ایسا ہوا یہ گستاخ ملونہ ملک سے باہر گئی تو ملک کے اندر جو بھی معاملات ہوں گے اس سب کے ذمہ دار حکمران ہوں گے، عدلیہ ہوگی۔ اس لیے ہم آپ سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کر رہے ہیں، ہم امن والے ہیں، امن کو چاہتے ہیں، امن قائم کرنا چاہتے ہیں، امن کو پاکستان میں رہنے دیں، خدا کے لیے رہنے دیں۔